الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بآيات الذكر الحكيم إنه كان جوادا كريما ملكا غفورا رحيما. منعني ربنا إذ بعث محمدا أيده بعيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه صمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه. عدد باقی زیر آسمان غرش نازکتا نفس گم کردا نہیں آیت جنید و بایزید نیجا مصطفیٰ برسان پیش را کی دین ہماؤس اگر قبول رسیدی تمام وہ تحویش کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا. اس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا. سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا. اس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا. سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا. سامنے جب میرے سرکار کا روزہ سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا. ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا ہوگا. ان کے ظلمت کا تصور کیسا. قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا. ظلمت کا تصور کیسا. قبر میں میری اجالا ہوگا. نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا. نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا. رب حملی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا. رب حملی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا. ڈوبتے میں مجھے ساحل سے لگایا کس نے. ڈوبتے میں مجھے ساحل سے لگایا کس نے. میرا آقا میرا مولا میرا داتا ہوگا. میرا میرا مولا داتا ہوگا. ظلمت دہر میں ہے کس کے لہو کی تابش. ظلمت دہر میں ہے کس کی لہو کی تابش. رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالا ہوگا. رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالا ہوگا. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام. دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا. دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا. اگر خاموش رہوں میں تو دوری سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا. ایک بار اور ہدیہ ایک بار اور دعویٰ کرنے والوں کی نہ کبھی کمی رہی ہے نہ آج ہے نہ رہے. ہر شخص کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے. اور دعویٰ کرنا تو اتنا آسان کام ہے کہ جو پاگل ہے وہ بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے. صرف دعویٰ کرنا ہی یہ بات تو آپ کے
تک نہیں پہنچاتا جب تک اس کی دلیل نہیں. دعویٰ سچے ہوئے ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، مگر بہرحال دعویٰ کرنے والے اپنے اپنے انداز سے دعویٰ کرتے ہی رہتے ہیں. میں تمہیں بہت پیچھے لے جا کر کے کچھ دعویٰ کرنے والوں کا ایک دعویٰ سناؤں گا. عہد رسالت میں کچھ دعویٰ کرنے والوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم ہیں خدا کے بیٹے اور ہم ہیں خدا کے چاہنے والے. کر دیا دعویٰ کرنے والا. اور اس دعوے کے اندر دو دعوے، ایک تو یہ کہ ہم ہیں خدا کے بیٹے، اور دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ ہم ہیں خدا کے چاہنے والے. اب اسلام ان سے ان کے دعوے کی دلیل مانگا، مگر دلیل مانگنے میں یہ کیا، یہ نہیں کہا کہ تم خدا کے بیٹے ہونے کا جو دعویٰ کرتے اس کی دلیل دو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ خدا کے چاہنے کی جو چاہنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل. دعویٰ تو دو تھا نا، تو دلیل بھی دونوں کی مانگنی چاہیے تھی، مگر ایک کی مانگی جا رہی ہے ایک کی نہیں. معلوم ہوا کہ بعض دعوے اتنے باطل ہوتے ہیں تو اس کی دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ خدا کا بیٹا ہونا تو مخالفات عقلیہ میں، خدا کا بیٹا ہونا تو محال ہے، ناممکن ہے. تو ناممکن جو چیز ہو اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی، دلیل تو اس کی مانگی جائے جس میں کچھ تردد ہو، کچھ تردد ہو، جس کے صحیح ہونے کا کچھ دور یا قریب کا امکان ہو، اس کی دلیل مانگی جاتی. تو خدا کا بیٹا تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ تو دعویٰ سے ہی سے محبت ہے. ایسے محمد دعوے کی دلیل نہیں مانگی جاتی. آپ سوچیں، یہاں سے ایک سبق ہمیں بھی ملا کہ دعویٰ کرنے والوں میں جانے کیسے کیسے دعویٰ کریں. ہر دعوے کی دلیل کے پیچھے ہمیں نہیں جانا چاہیے. وہ چیزیں جو ہمارے عقیدے میں محکم ہو چکی ہیں اور جنہیں اچھی طرح سے ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ اسلامی نقطۂ نظر جو راسخ ہو چکے ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی شک و شبہ ڈالے تو اس کے لیے دلیل نہیں مانگی جائے گی. مثال کے طور پر کوئی خدا کے وجود کا انکار کرے تو آپ اس سے دلیل نہ مانگیں. توحید کا کوئی انکار کرے آپ اس سے دلیل نہ مانگیں، اس لیے کہ دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو تردد میں ہے، آپ کو تذبذب میں ہے. اور اگر آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے تو آپ کسی سے دلیل مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ایک نہیں ہے. اگر یقین ہے دلیل مانگنا جو ہے وہ کبھی کبھی اپنے تردد کی نشاندہی بھی کرتا ہے، کہیں کہیں اس سے اظہار حکمت بھی مقصود ہے. تو اسلام محمد دعووں کے پیچھے نہیں جاتا. ہاں خدا کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے، ہاں چاہنے والے ہو سکتے. بیٹے تو نہیں ہو سکتے، چاہنے والا دعویٰ ایک ایسا ہے جو ہو سکتا ہے. تو اب اگر واقعی تم خدا کے چاہنے والے ہو تو اس کی دلیل دو. مگر دیکھو دلیل مانگنے میں ایک نرالا انداز اختیار کیا جائے. یہاں پر آپ کے مولانا عبد المجید نوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی دعویٰ کر رہے تو میں کیا کہوں گا، دلیل دو. خاموش بیٹھا سن رہا، وہ دلیل صحیح ہو یا غلط اس سے بحث نہیں، وہ کوئی نہ کوئی دلیل دیں گے. اور دلیل دینے میں وہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے دے. پھر اگر اس دلیل میں کچھ کمی ہوگی تو میں ظاہر کروں گا، اس میں کوئی نقص ہوگا تو میں اس کو ظاہر کروں گا. مگر دلیل دینے میں انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا. دنیا کا طریقہ کوئی بھی دعویٰ کرے گا دلیل دو، اب جو چاہو دلیل دو، تمہاری مرضی ہے. مگر اسلام دلیل مانگتا ہے تو اس میں بھی ایک نرالا انداز، یہ نہیں کہ تمہاری جو مرضی ہے وہی کہہ دو. اگر تم واقعی خدا کے چاہنے والے ہو، تمہیں اس کا دعویٰ ہے تو سنو، خدا کے چاہنے کی صرف ایک ہی دلیل ہے. خدا کے چاہنے کی صرف ایک دلیل ہے، تو اس دعوے کی دلیل میں اسے پیش کرو. اگر
بات ختم ہو گئی. مگر میں ایک سوال میرے ذہن میں اترا کہ ایک شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خدا کے چاہنے والے ہیں, ہمیں حق کیا ہے کہ ہم اس کی محبت نہیں کر رہے؟ دلیل صحیح دے سکے یا نہ دے سکے. محبت طبیعت کے رجحان کا نام, محبت دل کے جھکاؤ کا نام, محبت دل و دماغ کی شیفتگی کا نام ہے. تو ہم کو کیا حق ہے کہ ہم عیسائیوں اور نصرانیوں سے یہ کہیں کہ تمہیں خدا سے محبت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کہ ان کی دلیل صحیح ہو جانا چاہیے, ان کے سوچنے کا انداز صحیح ہو جاتا ہے, مگر جب کوئی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے چاہنے والے ہیں تو اسلام کو کیا حق ہے کہ ان کی محبت کا انکار ہے؟ محبت کا تعلق جذبے سے ہے, تمہیں حق کیا ہے کہ کسی جذبے کا انکار کرو؟ وہ اپنے طور پر کیا یہ دلیل نہیں دے سکتے؟ کیا لوگوں, اگر ہم خدا کے چاہنے والے نہ ہوتے تو خدا تک پہنچنے کا راستہ کیوں تلاش کرتے؟ ایک ستارہ پرست بھی بول سکتا ہے, ایک بت پرست بھی بول سکتا ہے, ایک شمس و قمر کا پجاری بھی بول سکتا ہے کہ اگر ہم خدا کے چاہنے والے نہ ہوتے تو مظاہر قدرت کی پرستش کیوں کرتے؟ خدا کی تلاش کے لیے کبھی ہم انگاروں کے آگے کھڑے ہوئے, کبھی ہم نے دریاؤں کی پرستش کی, کبھی آسمان کے ساتھ چاند و سورج کی منت و سماجت کی, نہ جانے کیسی کیسی منزلوں سے گزرے. تو اگر خدا تک پہنچنے کا جذبہ نہ ہوتا, اس کی محبت نہ ہوتی, تو ہم اتنی کب و دوڑ کیوں لگاتے؟ کیا حق ہے تمہیں یہ کہنے کا کہ انہیں خدا سے محبت ہی نہیں؟ ارے بھی ایک بات ہی بتاؤ, جذبے کی بات. حج کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں اچھا چلا کے بعد, اس کے بعد پھر فرض کرو کہ آپ کے شہر سے دو صاحب چلے کہ ہمیں بحری سفر کرنا اور پھر اس طرح سے بحری جہاز سے جا کر کے ہمیں حج کے لیے جانا, تو دونوں کا جذبہ تو صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. مگر ہوا کیا کہ ایک نے یہ سوچا کہ لوگ بحری جہاز سے جاتے ہیں یا کچھ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں تو پرواز کر کے چلے جاؤ یا بحری جہاز سے چلے جاؤ, جیسے جانے کا طریقہ ہے. مگر دوسرے نے یہ سوچا کہ یہ سمندر کا ساحل جو ادھر ہے, ادھر دوسری کنارے جدہ کا ساحل لگا ہوا ہے, اسی سمندر میں تو جہاز جاتا ہے, تو جہاز پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جدہ تک جانے کے لیے کیوں نہ چھلانگ لگا دیا جائے اور سیر کر کے ہم پہنچ جائیں گے. تو یہ تو آپ صحیح کہو گے کہ جو جہاز سے گیا ہے وہ پہنچ جائے گا, اور جو جس نے ہوتا لگا دیا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. ہلاک ہونے کو تو ہو گیا مگر جذبہ تو ٹھیک تھا. ہلاک ہونے کو تو ہو گیا, حج کے جذبے کا تم نے کیسے انکار کر دیا کہ اس کو حج کا جذبہ ہی نہیں تھا, حج کا ارادہ ہی نہیں تھا؟ یہ اور بات ہے, گیا غلط راستے سے اس لیے پہنچ نہ سکا. تو تم یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ اے یہودی اور نصرانیوں, تمہیں خدا سے محبت تو ضرور ہے, مگر جس راستے سے تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو اس راستے سے نہیں پہنچ سکتے. اس راستے سے یہ تو تم کہہ سکتے ہو, مگر تمہیں یہ کہنے کا حق کیا ہے کہ تمہیں محبت ہی نہیں؟ آپ خیال کرتے چلے کسی کی محبت کا انکار کرنے کا حق کیا ہوتا؟ مگر دوستو, اسلام پر قربان جا, اس نے محبت کا انکار نہیں کیا, بلکہ اس نے کہا ہے کہ ایک ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والوں, یہ بتاؤ تم خدا کو کیوں چاہتے ہو؟ کوئی مقصد ہے چاہنے کا؟ خدا کو چاہتے کیوں آپ؟ تو آپ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے جواب دیں. جس کا تصور آخرت مکمل ہے اس کا جواب بھی مکمل ہوگا, جس کا تصور آخرت ناقص ہے اس کا جواب بھی ناقص ہوگا. ہر شخص اپنے انداز سے بولے گا. کوئی یہ کہے گا ہمیں نجات چاہیے, ہمیں مغفرت چاہیے, ہمیں آخرت کی بھلائی چاہیے, ہمیں دنیا کی صلاح پڑھا چاہیے, ہمیں جنت کی بہاریں چاہیے, ہمیں دوزخ سے چھٹکارا چاہیے. بہرحال محبت کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہے یہ کہ ہم محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ تینوں دنیا کی صلاح و فلاح ملے. تب قرآن کا لفظ سنو, اگر تم خدا کو اس لیے چاہتے ہو کہ مغفرت ملے, نجات ملے, تینوں دنیا کی صلاح و فلاح ملے, جنت کی بہاریں ملے, جہنم سے چھٹکارا ملے, تو سنو, ایک طرف کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تم زندگی پر خدا
سے خوش ہو جائے. وہ کمال بندگی یہی ہے کہ مالک راضی ہو جائے. بندہ تو راضی ہوگا ہی, اس میں بہت سی خاص بات ہے. اپنے مالک کو تو راضی ہوگا, مگر کمال یہ ہے کہ وہ, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہو جائے, خدا تمہیں پسند کرنے لگے, خدا تم سے خوش ہو جائے, تو دیکھ لو ایک طرف محبت سے کام نہیں چلتا. اور مصحف پڑھ لو, اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم خدا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, میری اتباع کرو, خدا تمہیں جائے گا. میری اتباع کرو, خدا تمہیں جائے گا. تو خدا کی محبت کو اپنے قریب بلانا ہے تو میرے قریب آ جاؤ. خدا کی محبت کو اپنے قریب بلانا ہے تو میرے قریب آ جاؤ. ایک مثال دوں تو شاید آپ کے سمجھ میں آئے. سامنے ایک آئینہ رکھ دو آئینہ, اس آئینے میں آپ کی تصویر آ گئی. اچھا وہ آپ ہی کی تو تصویر ہے, ذرا بلاؤ. آپ کی تصویر ہے, آپ کا کہا ضرور مانیں. بلاؤ, بلانے چاہیں گے. اچھا صاحب بلانے سے تو نہیں جاتی. آج کل کچھ لالچ دو تو کون بن جاتا, اس کو لالچ تو شاید لالچ میں آ نہیں آ. اچھا بہت سے لوگ ہو جاؤ, اسے دعاؤ کچھ, تیرا سر کھول رہے ہیں, تیرے بدن کے کپڑے پہنے نہیں نا آئے گے. تو اب اس تصویر کو اپنے قریب کیسے کریں, اس تصویر کو اپنے قریب کیسے کریں. ارے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا, زور خطاؤں دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا, خوف دلانے سے کچھ نہیں ہوگا, لالچ کی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. تصویر کو قریب کرنا چاہتے ہو تو جس آئینے میں ہے اس کے قریب ہو جاؤ. جس آئینے میں ہے تم جاؤ, ایک قدم اٹھتے ہو تو ایک قدم تمہارے آگے ہے, دو قدم چلو تو دو قدم آئے گی, آہستہ چلو گے تو آہستہ آئے گی, دوڑ کے چلو گے تو دوڑ کے آئے گی. اور آئینے سے لپٹ گئے تو تم سے لپٹ جائے گی, آئینے سے لپٹ گئے تو تم سے لپٹ جائے گی. اگر تم اپنی تصویر کو نہیں بلا سکے تو خدا کی محبت کو کیسے بلاؤ گے, خدا کی محبت کو کیسے بلاؤ گے. بڑا مشکل کام تھا, بڑا مشکل کام تھا خدا کی محبت کو بلانا. تو خدا نے طرف فرمایا آئینہ حق مانو, تم بڑے خزانہ میں نسل کا دیا, اگر تمہیں حق کی تجلیاں دیکھنی ہے تو یہ آئینہ ہے, اور اس آئینے کے جتنا قریب ہو جاؤ گے محبت الہی تم سے قریب ہوتی جائے گی. جاؤ گے تو دوڑ کے آئے گی, آہستہ جاؤ گے تو آہستہ آئے گی. اور اگر تم بڑے خزانہ کی چھاؤں میں پہنچ گئے تو محبت کے گھیرے میں آ جاؤ. تو ذات مصطفیٰ کو مرکز بنا دیا ہے. ہر دوڑنے والے سے کہا جانا دوڑو تو گدھی دوڑو, نظر ہو تو انہیں پر نظر ہو. اور اس کی بات دیکھو کہ اتباع ممکن ہی نہیں ہے اگر ان پر نظر نہیں ہے, اگر ان پر نظر نہیں ہے تو اتباع ممکن ہی نہیں. مرکز بنا دیا ہے دوستو, اور مرکز تو ہونا ہی چاہیے. میں ذرا سا ایک دوسرے پہلو کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. دیکھو زمانے میں بڑے اختلافات ہو گئے ہیں, مگر آج کل جو مسئلہ رائج ہے وہ پتلی موس کا فلسفہ نہیں چل رہا. آج کل مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے اور زمین اس کے گرد گرد چکر لگا رہی ہے, اور اس کے بعد پھر زمین کے دائرے کے ارد گرد ایک چاند چکر لگا رہا ہے. اور اس میں فلسفہ کیا ہے وہ میں بتا دوں. پہلے جب فلسفے کو آپ سمجھ لیں گے تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یعنی دنیا کے تمام عقلاء اور تمام حکماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو جس سے نکلتا ہے اسی کا چکر لگا, جو جس سے نکلتا ہے اسی کا چکر لگاتا ہے. یعنی جس سے کوئی بنے گا وہی اس کا مرکز ہوگا, وہی اس کا مرکز ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ زمین جو ہے یہ سورج کا ٹکڑا ہے. اب انہوں نے فلسفے والوں نے کہا کہ یہ زمین چونکہ سورج کا ٹکڑا ہے تو اس زمین کا مرکز سورج ہے اور یہ اپنے مرکز کا چکر لگا رہی ہے, اسی سے نکلی ہے لہٰذا اس کا چکر لگا رہی ہے. اور یہ چاند جو ہے وہ اس زمین کا ٹکڑا ہے تو کیونکہ وہ اس سے نکلا ہے لہٰذا اس کا چکر لگا رہا ہے. بہرحال ایک مثال یہی وہ لوگ پیش کرتے ہیں. تو میں یہ تو ضرور کرتا ہوں کہ جس ضابطہ کو صحیح بتایا ہے کہ جو جس سے نکلے گا اسی کا چکر لگائے گا. مثال چاہے صحیح نہ دی ہو, مثال تو انہوں نے اپنے نکلے گا اسی کا چکر لگایا, اور جب نکلنے کی بات آ گئی تو میں یہ سوچ
تو یہ بھی کہہ دیا انا من نور اللہ. ارے جب کچھ نہیں ہے خدا ہی ہے تو میں نکلوں گا کہاں سے؟ جب کچھ نہیں ہے خدا ہی ہے. انا من نور اللہ, میں اللہ کے نور سے ہوں. والخلق كلهم من نوری, اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے. دوستو میں محتاط ہو کے بولنا چاہتا ہوں, یہ خدا کے نور سے ہے, اس کی کیا کیفیت ہے تو یاد رکھو, اس کا علم تو معلوم ہے مگر کیفیت مجہول ہے, متشابہات میں سے ہے. اس کو نہ ہمیں سمجھانا ضروری ہے نہ آپ کا سمجھنا ضروری ہے کہ خدا کے نور سے ہونے کا مطلب کیا ہے. مگر دوستو سمجھانے کے لیے مثال دوں جو چھوٹے سے ذہنوں میں بات کو اٹھا دے. اس کو ایسے سمجھو کہ دیکھو ایک آفتاب کی شعاع, آفتاب کی تصویر جب آئینے میں آئی تو آفتاب آئینے میں نظر آنے لگا نا. تو پہلا آئینہ جس میں آفتاب نظر آیا تو وہ جو چمک رہا وہ کیا کہہ رہا, انا من نور الشمس, انا من نور الشمس, میں آفتاب کے نور سے ہوں. حالانکہ نہ آفتاب کے ٹکڑے ہوئے, نہ آفتاب نیچے اترا, نہ آفتاب میں کچھ کمی ہوئی, مگر آئینے والا بول رہا ہے انا من نور الشمس, انا من نور الشمس. دیکھو مادی آفتاب اتر آیا, ٹکڑے نہ ہوئے. مادی آفتاب کے سوا وقت تجلیات اتر گئے, اور اس کے بعد اس آئینے کے سامنے جتنے آئینے تھے کہہ دیا کہ سارے آئینے مجھ سے چمک رہے ہیں اور میں آفتاب سے چمک رہا ہوں. اس کا حاصل یہ ہوا کہ سب بلا واسطہ فیض میں لے رہا ہوں اور ساری کائنات میرے واسطے سے فیض لے رہی ہے. اب جب یہ بات ہو گئی اب سمجھ میں آ گیا کہ نور خدا سے جیسے بھی خدا کو کیفیت معلوم ہے, نور مصطفیٰ الگ ہوا, کیسے الگ ہوا خدا جانے, اس کے بتانے سے مصطفیٰ جانے, اور پھر مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات بنی. تو نور مصطفیٰ کا مرکز نور الہی, نور مصطفیٰ کا مرکز نور الہی, اور ساری مخلوق کا مرکز نور مصطفیٰ, اور ساری مخلوق کا تو نور مصطفیٰ نور الہی کا چکر لگا رہا ہے, اور ساری مخلوق نور مصطفیٰ کا چکر لگا رہا ہے, نور مصطفیٰ کا چکر لگا ہے. میں ایک بات بتا دوں دوستو, اس چکر کے بھی چکر کو سمجھ. دوڑ لگانے والے جب دوڑ لگاتے ہیں تو دو طرح کی دوڑ ہوتی ہے, ایک دائرے والی دوڑ ہوتی ہے اور ایک سیدھی دوڑ ہوتی ہے. جب آدمی جب سیدھے دوڑتا ہے تو بالکل اکڑ کے دوڑتا ہے, کھڑا ہو کر دوڑتا ہے, مگر جب کبھی اس کو اگر چکر لگانا ہوگا تو چھپ کے دوڑتا ہے, نہیں دوڑتا, سینہ میں نہیں ڈالتا. یہ چھپنے والا مانتا ہے. میں تمہیں نیوٹن کا فلسفہ سمجھا دوں اور اسی فلسفے کی بنیاد پر تم دیکھو گے یہ سارے راستے بنے ہوئے ہیں, یہ ساری لائنیں لگی ہوئی ہیں. نیوٹن کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تم کوئی سیدھی روڈ بناؤ تو دونوں طرف اس کا برابر ہوتا ہے, اور جب کہیں اس کو گھما پیدا کرو تو نچلے حصے کو دبانا پڑتا ہے اور کنارے والے حصے کو اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے کہ گھومنے کے بعد ہر چیز کی فطرت جھکنا ہے, تو جھکنے والے کیفیت پہلے ہی سے چھوڑ دو ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, وہی گاڑی ہو جائے گی. لہٰذا اس کا احتیاط کر کے جہاں جہاں موڑ تم دیکھو گے وہاں ایک طرف جھکا ہوگا کہ فطری طور پر جتنا جھکنا چاہیے اس کی رعایت پہلے ہی رکھ دو. ایسے ہی ٹرین میں دیکھو دو لائنیں جاتی ہیں, جب تک سیدھی جاتی ہے اس وقت تک برابر ہے, اور گھماؤ پیدا ہو گیا تو نیچے والی دبی ہوئی ہے
دائرے بن گئے, کتنے دائرے بن گئے. اب مرکز رسالت تک پہنچنا ہے تو ہر دائرے سے رابطہ رکھنا ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ مرکز تک پہنچ جاؤ دائرے سے تعلق لاؤ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دائرہ چھوڑ کر تم مرکز تک پہنچ جاؤ. ایک بات اسی لیے حضور نے کہا تھا, اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, جن کی بھی پیروی کرو گے تم سیدھے راستے پر ہوگے. اس نے رات کی بات بتا دو, دائرے میں نقطے ہوا کرتے ہیں اور کسی نقطے سے مرکز کو ملاؤ تو صراط مستقیم ہی بنتی ہے, کسی بھی نقطے کو مرکز سے ملاؤ تو فاصلہ ایک ہی ہوا کرتا ہے. تو دائرے کے کنارے کنارے یہ صحابہ کے مرکز ہے, اور کسی بھی صحابی کو مرکز رسالت سے لگاؤ گے تو صراط مستقیم ہی پیدا ہوگی. اور اچھی طرح مگر ایک بات بتائیں, دور ہونے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو نور کے کنارے کنارے تھے تو ان کے سامنے نور ہی نور تھا, ان کے سامنے نور ہی نور تھا, اور پیچھے ہے تو ان کا سایہ, پیچھے ہے تو ان کا سایہ ہے. اب عقل والے نور سے دور ہوتے چلے گئے, ایک دائرہ دوسرا دائرہ تیسرا دائرہ, تو سمجھ ہی نہیں سکے کہ مرکز کی نورانیت کا عالم کیا ہے, مرکز کی نورانیت کا عالم کیا ہے. دوستو نور کا بھی معاملہ عجیب ہی ہوا کرتا ہے. اور ایک چیز ان جو آگے والے ہیں ان کی عظمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. یہاں پر میں ایک بات اور بھی سوچنے کی رکھوں, آپ کے صحابہ کرام مجموعی فضیلت جہاں تک پہنچے, کسی صحابی کے برابر کوئی غیر صحابی نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک متفقہ عقیدہ ہے نا. مگر میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام میں یہ فضیلت آئی کہاں سے؟ اگر تم یہ کہو گے کہ علم کی وجہ سے انہیں یہ فضیلت حاصل ہوئی تو میں غیر صحابی میں ایسے عالموں کا نام لوں گا جو بعض صحابیوں سے علم میں بہت زیادہ, جیسے امام اعظم, جیسے امام شافعی, جیسے امام مالک. بہت سارے صحابہ سے وہ اپنے تفقہ اور اپنے فقہ اور اپنے علم میں بہت زیادہ. اگر آپ یہ کہو گے ریاست المجاہدہ تو میں دوسرے غیر صحابیوں کو پیش کروں گا جو ریاست المجاہدہ میں بھی بعض صحابہ سے بہت آگے. جاؤ کلیہ جمی سے پوچھو کہ غوث اعظم کی ریاستیں کیا, جاؤ خواجہ اجمیری کے چلہ گاہوں سے پوچھو کہ ان کی کلیہ وزاری کا عالم کیا تھا. تو آخر بات کیا ہے؟ میں یہی کہوں گا نا, وہ قریب تھے, قریب رہنے والے کی شان کچھ اور ہوتی ہے, اسی لیے وہ دعوت ہو گئے. ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, یہاں پر ایک شمع جلا دو, موم بتی جلا دو اور تم وہاں دیوار سے کھڑے ہو جاؤ. جب کھڑے ہو گئے تو تمہارا سایہ تمہارے تک کے برابر ہوگا کہ دیوار سے مل کے کھڑے ہو جاؤ. وہ شمع جس کا سایہ تم پر پڑتا, روشنی پڑی تو سایہ پیچھے پڑے گا, تو تمہارا سایہ تمہارے تک کے برابر ہوا. اب ذرا تم قریب ہوتے جاؤ اس شمع, جیسے اس نور کے قریب ہو گئے سایہ بڑھتا جائے گا, جیسے نور کے قریب ہوتے جاؤ گے سایہ بڑھتا جائے گا, اور جیسے دور ہوتے جاؤ گے سایہ گھٹتا جائے گا, جیسے دور ہوتے جاؤ گے. اور میں اتفاق کی بات بتاؤں, اگر تم بالکل ہی قریب ہو گئے تو پورے مکان میں تمہارا ہی سایہ ہے, پورے مکان میں تمہارا ہی سایہ ہے. اور اتحاد کی بات یہ ہے کہ اگر موم بتی کی لو پر تم نے انگوٹھا ٹیک دیا تو سارے مکان میں اس انگوٹھے کا سایہ ہے. بتائیے ذرا جو زیادہ قریب ہوگا اس کا سایہ دور ہوگا. تو صحابہ کرام نور مصطفیٰ سے قریب تھے تو ان کے سائے کو قدرت نے اتنا پھیلا دیا کہ مصطفیٰ والا ہو رہا ہے ان کے سائے میں رہا ہے. تو دوستوں مرکز کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے, اس کی شان ہی کچھ ایسی ہوتی ہے. اب مرکز بنایا جا رہا, اگر تم واقعی خدا کے چاہنے والے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو, خدا تم سے راضی ہو جائے گا. خدا کو راضی کرنا. اب ایک بات فلسفہ سامنے آ گیا, اس کی بھی وضاحت ضروری میں سمجھتا ہوں. آج ایک
وبا چل گئی، ہر بات کو ناجائز کہتے ہیں، کوئی بات پوچھو ناجائز، تحقیق بات میں ناجائز کر رہی۔ تو میں آج ٹھہر کر یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناجائز اور جائز کا فلسفہ ہے۔ اور میں یہ پہلے پوچھوں گا کہ اسلام کس لیے آیا؟ کیا اسلام ہر جائز کام کرانے کے لیے آیا کہ دنیا میں جتنے جائز کام ہے سب کرو؟ نہیں، اس لیے نہیں آیا۔ اس لیے کہ بہت سارے جائز کام ایسے ہیں جو تم زندگی بھر نہ کرو، کوئی مواخذہ نہیں۔ مثال کو آپ کی سمجھ میں آ جائے، روٹی کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ زندگی بھر مت کھاؤ، نہ دور میں پوچھا جائے گا کہا جائے کہ کوئی روٹی کوئی جائے۔ چاول کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل چھوڑ دو، کہیں سوال نہیں ہوگا کہ جب میں نے چاول پیدا کیا تھا مجھے کھایا کیوں؟ یہ ایک مثال تھا، ایسی مثالیں آپ بے شمار نکال سکتے ہیں، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھا آپ نے، معلوم اسلام ہر جائز کو کرانے نہیں آیا ہے، ہاں جس جائز کو کرانا ہوگا ہی اسے واجب کر دے گا، فرض کر دے گا، ضروری بنا دے گا۔ جس کو کرانا مقصود ہی ہوگا اسے فرض کر دے گا، واجب کر دے گا، تاکید فرما دے گا۔ مگر اسلام کی اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ تم ہر جائز کام کرو۔ پھر اسلام آیا کس لیے ہے؟ تو اسلام ہر جائز کو کرانے نہیں آیا ہے، ہر ناجائز سے بچانے آیا۔ ہر ناجائز سے، چاہے چھوٹا ناجائز ہو، چاہے بڑا ناجائز ہو، چاہے حرام ہو، چاہے مکروہ ہو، چاہے مکروہ تحریمی ہو، چاہے تنزیہی ہو، معلومات نام کچھ بھی رکھ لو، جو چیز ناجائز ہے اس سے بچانے آیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اب ناجائز کیا چیز؟ یہ حضرات علماء کرام کو میں نہیں پوچھوں گا، یہ نہ جانے ابھی کون سی زبان استعمال کروائیں گے قطرے والی، تو وہ میں نہ سمجھ پاؤں گا نہ سمجھا پاؤں گا۔ لہذا میں وہ بات کہوں جو سبھی سمجھ لیں۔ ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب خطاب کرو تو سمجھ لیا کرو کہ مجمع میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کا ذہن بانس کی طرح ہوتا ہے، بانس والے جو ہوتے بڑے ذہین ہوتے ہیں، ایک گرہ کاٹ دو تو دوسری گرہ کا خود ہی کھٹتے چلے جاتے ہیں، اور دوسری گرہ کھول دو تو تیسری گرہ کا خود ہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے ذہین لوگ ہیں، اشارہ کرو تو بات سمجھ لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں چمڑے والے ہوتے ہیں، چمڑے کو سوراخ کر دو، جتنا کرو گے مسئلہ کا ہوگا نہ کم ہوگا، وہ آگے بڑھ کے تم نہیں سوچیں گے، مگر جتنا سوراخ کر دو گے اتنا سمجھ رہے گے۔ اور بات ایک ہوتے ہیں کمبل والے ہوتے ہیں، جب تک سوئی رہتا ہے سوراخ نکال دیا برابر، تو وہ کمبل والوں کا سادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں تو پھر کیا کرنا؟ دیکھو ناجائز کی مختصر میں تعریف کرو، ناجائز وہ ہے جو خدا کو ناپسند ہو۔ کتنی مختصر؟ زیادہ ناپسند، ہاں کم ناپسند، مطلوب ناپسندیدگی کا جو معیار ہوگا فقہ کی وجہ ہی زبان سے دے دی جائے گی، مگر مختصر بات تو یہی ہے جو خدا کو ناپسند ہو ناجائز۔ اچھا خدا کو کیا ناپسند اس کا پتا کیسے کریں؟ بدتری چلیے، کیا ہم اپنی عقل سے خدا کی ناپسند کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ علم ہے؟ کیا ہمیں آسمانی مخلوق سے کوئی ایسا رابطہ ہے جس سے ہم خدا کی ناپسند کو سمجھیں؟ خدا کی ناپسند کو آپ کیا سمجھ سکیں گے؟ پہلے میری ناپسند بتائیے۔ میں آپ کے سامنے ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا پتا ہے سکیں گے کہ مجھے کیا ناپسند ہے؟
نہیں بتا پائیں گے. تو جب بندے کی ناپسند کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا تو خدا کی ناپسند کو سمجھ سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ خدا کی ناپسند یہ ایک غیب ہے. اس غیب کو نہ حواس بتا سکتے ہیں نہ عقل بتا سکتی ہے. تو آخر ہم خدا کی ناپسند کو کیسے سمجھیں؟ تو جواب ملتا زیادہ ہم اپنا نبی اسی لیے تو بھیجتے ہیں. ہم اپنا نبی اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ ہماری ناپسند کو بتائے. اب میں پوچھوں گا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے. جب وہ غیب نہیں جانتے تو ان کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی تو بنیادی طور پر غیب بتانے آتا ہی ہے. نبی تو خدا کی ناپسند کو بتانے آتا ہی ہے. جب تک نبی نہیں آئے تھے بسم اللہ کی وجہ سے والناس کی سینس تک ہر آیت غیب تھی, ہر نقطہ غیب تھا, ہر کلمہ غیب تھا, ہر فقرہ غیب تھا, ہر بات غیب تھی. نبی نے آ کر کے اتنے غیب بتا دیے. اب بھی نبی کی غیب دانی اشتباہ میں ہے. نبی نے آ کر کے غیب بتا دیے 6,666 کی صورت میں. ذرا سمجھے ہو تو نبی بنیادی طور پر غیب کی بات بتانے ہی آتا. اور اگر غیب کی بات بتانا مقصود نہ ہو تو نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا تو اب خدا کی ناپسند کون بتائے گا؟ نبی. جب نبی بتائیں گے ہم تو نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو ایک بات میں تمہیں بتاؤں, حضرت آدم کے لیے ایک گنجائش کہ کچھ خدا کی ناپسند بات کو بتائیں, کچھ کو روک لیں. یہ بعد میں حضرت نوح آ کے بتا دیں. حضرت نوح کے لیے گنجائش ہے کہ کچھ بات بتائیں, کچھ روک لیں. حضرت ابراہیم آ کے بتا دیں. حضرت ابراہیم کے لیے گنجائش ہے کہ کچھ بات بتائیں, کچھ روک لیں. خدا کی مرضی ہی سے روک لیں. اور سوچیں کیا کہ کلیم آ کر بتا دیں. حضرت کلیم کے لیے گنجائش ہے کہ کچھ بات بتائیں اور پھر کچھ روک لیں کہ حضرت مسیح آ کر بتا دیں گے. حضرت مسیح کے لیے بھی گنجائش ہے کہ کچھ بات بتائیں اور کچھ روک لیں کہ نبی آخر الزمان آ کے بتا دے گا. مگر میرے نبی کے لیے گنجائش نہیں ہے. اب اگر سب بتاتے نہیں کرے تو قیامت سے پہلے کون نبی آئے گا؟ قیامت سے پہلے کون نبی آئے گا جو خدا کی ناپسند کو بتائے؟ تو نبی کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہماری آنکھوں سے پردہ فرمانے سے پہلے خدا کو جتنی باتیں ناپسند ہے اس کی وضاحت کر دے. اگر خدا کو 100 باتیں ناپسند ہیں اور نبی نے 99 بتا دیا, ایک چھوڑ دیا, تو اسے ایک کو کون بتائے گا؟ اسے ایک کو بتانے کے لیے کون آئے گا؟ اسے ایک کو بتانے کے لیے کون آئے گا؟ تو اگر دین مکمل ہے اور یقیناً مکمل ہے تو یہ عقیدہ بنا لینا ضروری ہے کہ خدا کو جتنی باتیں ناپسند تھی نبی نے اس کی وضاحت کر دی. اب اس پر اگر 100 ہے تو ایک اور بڑھانے کی ضرورت نہیں, وہ بڑھانے کی ضرورت نہیں. تو ہر ناجائز کی لسٹ بن گئی ہے, ہر ناجائز کی فہرست بن گئی ہے. تو نبی کا کام ہی یہ تھا کہ جائز معاملے میں چاہے وہ کچھ بتائے چاہے نہ بتائے, مگر ناجائز میں کوئی نہ چھوڑے. ناجائز میں اگر نبی نے چھوڑ دیا تو تکمیل کون کرے گا؟ تو دین کی تکمیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ خدا نے کو جو کچھ ناپسند ہے نبی نے ان تمام چیزوں کو واضح کر دیا. اب جب یہ بات واضح ہو گئی, اب ہر سوال کا جواب تم ہمارے علماء سے پوچھو گے دیں گے. اس لیے کہ جائز کی لسٹ نہیں بنی, ناجائز کی بنی. جائز کی بہت اچھا ہو گیا کہ جو خدا نے ایسا کیا, بڑی مہربانی کی کہ جائز کی لسٹ نہیں بنایا, ناجائز کی بنا دی. ایک طریقہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو. جتنی چاہا میں نے بتا ایک لسٹ بنا دیا اور سوچا اس کے بعد سوچا ہوگا میں نے دور تھوڑی کیا, کچھ مجھ سے باتیں تھوڑی ہو گئی ہے. تو معلوم یہ ہوگا کہ جائز کی لسٹ اگر خدا بناتا یہ بھی جائے, یہ بھی جائے, یہ بھی جائے, تو قیامت تک کتنی چیزیں ہونے والی تھی, ہونے والی تھی نا. اس طرح کی ٹوپی بھی جائے, اس طرح کی شیروانی بھی جائے,
یہ آرائشیں، یہ جھومر، یہ لائٹنگ، یہ فین کی فٹنگ، یہ سب کچھ نہیں تھا، تو کیا ایسا بنانا چاہیے؟ ایک سوال تم نے بولو گا اچھا کیا رسول نے ناجائز کہا؟ تو نہیں کہا. کیا خدا نے ناجائز کہا؟ نہیں کہا. تو نہ خدا سے بھول ہوئی ہے نہ رسول سے، بالکل جائز. اب ایک سوال آپ غور کر لیجیے کہ یہ جو محراب تم نے نکالی ہے اس کے اندر نا یہ محراب ہے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں نبی کے زمانے میں محراب نہیں تھی. نبی کے زمانے میں قبلے کی دیوار بالکل سپاٹ پڑا ہوا، وہاں محراب نہیں تھی. اس طرح سے جو خلا پیدا کرتے ہیں ایسا نہیں تھی. اور جو بیچ کا حصہ ہوتا تھا اس کو اصطلاح میں محراب کہتے ہیں. محراب جیسے تو ہے حرم کے معنی جنگ اور محراب جنگ کی جگہ. تو امام جب وہاں کھڑا ہوتا ہے تو جب تک نماز پڑھاتا ہے شیطان سے جنگ نہیں کرتا، وہ جنگ کی جگہ ہے. دیکھا تو وہ حرم کی جگہ اس لیے اس کو محراب کہتے ہیں. اور امام صرف اپنی طرف سے نہیں کرتا، وہ مرتدوں کی طرف سے رہا. دیکھا آپ نے تو جنگ کی جگہ اسی لیے اس کو محراب کہتے ہیں. مگر یہ کھلا نہیں تھا. میں پوچھتا ہوں ایسا کھلا تم نے کیا کیا چاہے؟ سوال ایک چیز بڑھا دی نا. حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ تو میں کہا ٹھیک ہے بڑھا تو دیا. مگر ایک بات یہ بتاؤ کیا خدا نے ایسا کرنے کو ناجائز کہا؟ نہیں کہا. کیا رسول نے ناجائز کہا؟ نہیں کہا. جائز نہ خدا سے بول رہی نہ رسول سے بول رہی. میں ضابطہ دے رہا ہوں اسی ضابطے پر آپ بہت سارے مسائل کا جواب دینے کی قوت لے لیں. مثال کے طور پر میں آپ کو نبی کے زمانے میں دو اذانیں یہاں دیکھتے ہو نہیں تھی. جمعہ کے دن ایک طرح کی اذان ایک دوسری اذان. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں نبی کے زمانے میں دو اذان تھی ہی نہیں. اذان ایک ہی تھی، وہی اذان خطبہ تھی. اسی اذان پر لوگ آتے تھے، سنتیں گھر میں پہلے سے پڑھ کے تیار کرتے تھے. اذان بھی فوراً چلے آیا کرتے تھے. تو ایک اذان پر دو پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اور دیکھو نبی کے زمانے میں بھی دو نہیں تھی، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی دو نہیں تھی، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی دو نہیں تھی. پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اور پڑھانے والے سے پوچھو کیا ناجائز کی جائے؟ نہ خدا نے کہا تھا کہ پڑھاؤ، نہ رسول نے کہا تھا کہ پڑھاؤ. تم نے کیسے پڑھا لیا؟ تو انہوں نے کہا پڑھانے کہا تو نہیں تھا پڑھانے سے، مگر پڑھانے سے کیا روکا تھا؟ کبھی روکا بھی نہیں تھا. کیا رسول نے روکا تھا؟ نہیں روکا تھا. تو جب خدا رسول نہیں روکا تو تو کو روکا. معلوم یہ ہوا کہ وہ اذان کا ہونا جائز. اچھا میں بتاؤں نیت تم کرتے ہو نا تو نیت میں زبان بھی تو ہٹا دو. نیت میں نے دعا کرنا، نیت میں نے چارہ کرنا پڑھتے ہو کہ نہیں؟ سنو حضور نے کبھی زبان سے نیت کی ہی نہیں. دیکھو نیت نام ہے دل کے ارادے کا. حضور ارادہ فرماتے تھے، تحریمہ کر لیتے تھے. زبان تو نبی نے ہلائی ہی نہیں، اور صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے زبان ہلائی ہو. دل میں سوچا اللہ اکبر کہہ لیا. اسی لیے مسئلہ اگر تم ظہر کی نماز پڑھنے جاؤ اور زبان سے غلطی سے عصر کا لفظ نکل جائے تو نماز ظہر کی ہوگی، عصر کی نہیں ہوگی. اس لیے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا. مگر بولو آج سارے مسلمان نیت زبان سے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ ایجاد کیا بات کے مشائخوں نے. تو بولو کیا زبان سے نیت کے الفاظ جب حضور نے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کیا، تو کیا کرنا جائے؟ ارے تم کہتے ہو جائے جائے. نکالنے والے مشائخ کہتے ہیں کہ مستحب ہے. زبان اور دل کو مطابق کرنا. دیکھا جب خدا اور رسول نے ناجائز نہیں کہا تو جائے. قرآن کریم حضور کے زمانے میں اکٹھا نہیں ہوا تھا. سوال حضرت صدیق اکبر نے یہی کہا تھا کہ وہ کام میں کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا.
کہ زیر و زبر لگ گیا، ورنہ آج کل کا پڑھنا بھی زیر و زبر ہو جاتا ہے، معلوم ہوا۔ اور آج قرآن کی اشاعت کیسے کر رہے ہو؟ کاتب سے لکھواتے ہو، پریس میں چھپواتے ہو، ہدیہ دے کر ادھر ادھر تقسیم کرتے ہو۔ حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا تھا، تابعین نے تو ایسا نہیں کیا تھا، اور یہ کام بھی تم ثواب سمجھ کے کرتے ہو، تو کیا ایسا کرنا جائز؟ میں نے کہا دیکھو ناجائز کی لسٹ میں نہیں ہے، نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہر ایک کا جواب حج کرنے کے لیے ہوائی جہاز سے جانا جائے، حضور کے زمانے میں چاہیے گا تو سب کو اونٹ سے جانا چاہیے، اور سب کو اونٹ سے جانا چاہیے، جہاز چاہیے نہیں، مگر نہیں، حضور نے روکا کب ہے؟ چاہے تو اسی طرح ہر دنیا کے ہر سوال کا جواب، ہر سوال کا جواب تم دیتے رہو گے۔ آج پوچھا جاتا ہے فاتحہ جائز، آج پوچھا جاتا ہے اکالے سوال جائز، بیگا 40واں جائز، محفل میلاد جائز، جناب والا قیام تعظیمی جائز، کیسے کیسے سوالات ہوتے ہیں، اس کے الگ بھی جوابات ہیں، میں اس کو الگ سے بھی جوابات دے سکتا ہوں، مگر کوئی بھی جواب نہ ہو تو یہی جواب کافی ہے کہ جب رسول نے نہیں روکا تو جائز۔ اگر کسی کے پاس کوئی بھی جواب نہ ہو تو یہی جواب کافی ہے کہ جب رسول نے نہیں روکا تو جائز۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب رسول نے نہیں روکا تو کیا آج دین کو تم مکمل کر رہے ہو؟ کچھ باتیں رسول ہو گئے، کچھ باتیں اللہ نے اللہ فراموش کر دیا تھا، آج دین کی اگر رسول عربی کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا تھا تو رسول کی زبان سے سناؤ کہ یہ نہ جائے، ورنہ کسی بندے کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ خدا خاموش رہے، خدا منع نہ کرے۔ جو رسول دے دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اسے رک جاؤ، اور جس سے نہ روکے ذرا سا خیال رکھتے چلے جاؤ۔ اسی لیے علماء نے کہا اللہ کی وفی الاشیاء مباح، ہر چیز کی اصل ہے مباح ہونا، ہر چیز فطری طور پر حرام نہیں ہوتی، ہر چیز کی اصل ہے جائز ہونا، اور جب شریعت اسے ناجائز کرتے تو ناجائز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں، جائز جو ہے، جائز کو کرنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے۔ آج ہم کو دھوکہ دیا جاتا، کہاں جائز ہے، کہاں جائز ہے، یہ مت پوچھو، یہ پوچھو کہاں ناجائز ہے، کہاں ناجائز ہے، یعنی دھوکہ دیا جاتا، کہاں جائز ہے، کہاں جائز ہے۔ یہ اس وقت پوچھو جب میں کہوں کہ جائز کی لسٹ بنی، میں تو کہہ رہا ہوں ناجائز کی لسٹ بنی، لہٰذا یہ پوچھو کہاں ناجائز ہے، کہاں ناجائز ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے، مگر سوال کیا کرتے کہاں جائز، بیچارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ ان کو عقائد جو ہے موروثی طور پر ملے، مگر عقیدے کی دلیلیں موروثی نہیں ہوتی، وہ کتاب
چھوٹا ہوتا ہے. تو خدا کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے خوش مت کرو. خدا کو راضی کرنا ہے تو اس کے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی کرو. اپنے بنائے ہوئے اصول سے کوئی کسی کو راضی کر سکتا؟ اسلام میں اور غیر مذہب میں ایک فرق بتا. یہ دوسرے جو اسم ہے, دوسرے دھرم ہے, ان میں اور اسلام میں فرق ہے. عیسائیت بھی چاہتی ہے ہم خدا کو راضی کریں, یہودیت بھی چاہتی ہے ہم خدا کو راضی کریں, مجوسیت بھی چاہتی ہے کہ ہم خدا کو راضی کریں, اہل حدود بھی چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو راضی کریں. مگر فرق کیا ہے؟ وہ اپنے بنائے ہوئے اصول سے راضی کریں. ایسا کرو تو خدا راضی ہو جائے گا, ایسا کرو تو خدا راضی ہو جائے گا. اور اسلام کیا کہتا؟ اپنے بنائے ہوئے اصول سے راضی مت کرو. خدا ہی سے پوچھو تو کیسے راضی ہو, خدا ہی سے پوچھو تو کیسے راضی ہوگا. اور اس رضا کے لیے خدا نے اپنے حبیب کو بھیج دیا کہ جا کر بتا دو میں کیسے. تو خدا کو اپنی مرضی سے تم راضی نہیں کر سکتے. ارے بندے کو نہیں کر سکتے, تم خدا کو کیا کرو گے؟ اپنی مرضی سے راضی کر کے دکھاؤ. ارے ایک دوست آیا آپ کے یہاں بیچارہ, اور آپ نے اس کی خاطر تقاضا شروع کر دی اور یہ نہیں پوچھا کہ بیٹے کا حال کیا ہے. خاطر تقاضا آپ نے شروع کر دی اور میرے کا حال نہیں کر آپ فرمایا. اب وہ بیچارہ کیا ہوا کہ 3 برتن غذائیں آپ نے کھلا دی, ٹھنڈا برف کا پانی کھلا دیا, نرم و نازک بستر پہ سلا دیا, اور اس کے بعد جب وہ سونے کے لیے گیا پیٹ تو پہلے ہی سے گڑبڑ, ہاضمہ خراب. تو جب پیٹ کی گڑبڑاہٹ اسے سمجھ میں آئی تو وہ اٹھا اور پھر رات بھر وہ لوٹا لے کر ٹوائلٹ میں جاتا ہے, آتا ہے, چکر لگا. خدا کو یہ سوچ رہا کہ ایسا نکلو کہ گھر میں واپس مت آؤ. یہ بڑے خوش اخلاق لوگ ہیں, یہ بڑے خوش اخلاق لوگ ہیں. یہ نہیں پوچھا کہ میرا حال کیا ہے, راضی کرنے چل پڑے. میرا حال نہیں پوچھا تو اپنی مرضی سے تم بندے کو راضی نہیں کر سکتے, خدا کو کیا راضی کرو. مولانا روم نے عجیب لطیفہ لکھا ہے. مولانا روم نے لطیفہ یہ لکھا کہ ایک بہرا تھا, بہرا سنتا نہیں تھا, بولتا تھا مگر سنتا نہیں تھا. اس کا پڑوسی بیمار ہو گیا تو سوچا کہ نہیں آیا کرتا رہا, مگر سوچا میں تو سنوں گا نہیں, وہ کچھ بولے گا میں کچھ بولوں گا, بات کیسے ہوگی. تو میرا آیا بھی سوکھ جائے گا, عادت بھی ہو جائے. تو اس نے سوچا ایسے پیٹرن سوال کرو جس کا جو جواب میں سوچ کے جا رہا ہوں وہی جواب دے. اب اس کے بعد پھر کہ میں جا کر پڑھے گا السلام علیکم, اس کا جواب دے گا وعلیکم السلام. میں پوچھوں گا آپ کا مزاج کیسا, تو عموماً ہر مریض کے دیتا ہے کا شکر. پوچھوں گا ڈاکٹر تو میں آپ پڑھا, تو جو ڈاکٹر ہوتا اسی کا نام تو بتایا گا, یہ تو بڑا اچھا. پوچھوں گا غذا کیا ہے, تو جو کھاتا وہی تو بتایا, تو کہتے گا بڑی اچھی ہوتا, اس طرح میرا ہے کہ چھٹ جائے گا, بھی ہو جائے گی. اچھا جب یہ صاحب گئے اپنے پڑوسی سے ہاتھ پڑے بےچینی میں کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. کہا کہ بھائی طبیعت کیسی ہے, بھائی دیکھ تو ہے وہ سمجھے کہ ہمارے حساب سے جواب آ رہا ہے, جو سوچ کیا ہے. اب اتنا سنا تھا کہ اس کا غصہ ہو گیا اور پھر اس نے فوراً کہا کر گیا اچھا یہ بتاؤ کس ڈاکٹر کا علاج ہے. اس نے دل سے کیا بتا موت کا علاج ہے, بہت اچھا بولنا نہیں. اور پھر فوراً تیسرا سوال کر گیا کھاتے کیا, اور یہ کہہ کر وہ پلٹ کے چلے جائے, سمجھا کی عیادت کر کے حالانکہ غضب کو بڑھا دیا ہے. بندے کو جب سے راضی نہیں کر سکتا تو بندہ نماز کو کیا راضی کرے گا. خدا کو راضی کرنا ہے تو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے مت راضی کرو. خدا راضی اسی طرح سے ہوگا کہ محبوب کی اتباع, محبوب کی اتباع کرو, مت تبعونی, میری پیروی کرو. یہاں پر سوال بہت پیچیدہ ہو گیا. پیچیدہ کیا ہوا, اب نبی کی اتباع تو کرنی پڑے گی. اب اتباع کا معنی بتاؤ. اتباع کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. ایک لفظ ہے اطاعت اور ایک لفظ ہے اتباع. اطاعت کا معنی میں نے حکم دیا آپ نے کیا, یہ ہے اطاعت, اور میں نے کچھ کیا آپ نے کیا, یہ ہے اتباع. فعل کی نفی اتباع, حکم کی تعمیر اطاعت. تو یہاں کیا کہا کہ نبی کے پیچھے پیچھے چلو, یعنی جو نبی کرے وہ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نبی کرے کیا وہ ہم کر سکتے ہیں؟ ہر چیز کو منطقی انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
6 وقت کی نماز پڑھو، تہجد بھی پڑھو. تم پر 5 وقت، نبی پر 6 وقت. اب اگر تم یہ کہو کہ تہجد ہم بھی کر سکتے ہیں تو تم پڑھو گے تو نفل کی نیت ہوگی اور نبی پڑھیں گے تو فرض کی نیت ہوگی. جب نیت بدل گئی تو ابتدا کیسے؟ دوسرا فرق بتا دو، نبی بیٹھ کے نماز پڑھے یا کھڑے ہو کر ثواب میں کوئی تم بیٹھ کے نفل کرو تو ثواب آدھا، تو کچھ کمی ضرور ہوئی. اسی لیے بڑا اچھا ہوا کہ نبی نے کیا کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی. اے لوگوں نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. یہ نہیں کہا جیسی میری نماز ہے ویسی پڑھو، نہیں، جیسی میری نماز ہے ویسی پڑھو. یہ نہیں کہا جیسا دیکھو. اب تم کیا دیکھتے، تم کیا دیکھو گے؟ خیال دیکھو گے، قبول دیکھو گے، جلسہ دیکھو گے، قیام سنو گے، یہی تو دیکھو گے. سجدہ دیکھو گے، جو دیکھو وہی پڑھو. تم ہماری کیفیت نیاز کو کیا پاؤ گے؟ تم ہمارے خشوع کو کیا پاؤ گے؟ تم ہماری معاملیت اس طرح. تو اگر نبی یہ کہتے تھے جیسی نماز میں پڑھتا ہوں ویسا پڑھو تو تمہارا کتنا پانی ہو جاتا. معلوم ہے کہ نماز پڑھنے میں بھی تم نبی کی طرح نہیں. زکات، اب ایک ایک مسئلے کو اٹھا رہا. زکات سنو، زکات کا مسئلہ سنو. اگر کوئی احد کے برابر بھی نبی کے پاس سونا ہو جائے تو بھی نبی پر زکات فرض نہیں. اور تمہارے پاس 7.5 تولہ سونا ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تو زکات فرض. اب اگر تم کو ہم پر زکات فرض نہیں تو کافر ہو گئے. اور نبی پوری دنیا کا پہاڑ سونا بن کے ان کی بارگاہ میں آ جائے تو زکات فرض نہیں. تو ارکان اسلام میں نبی کے لیے زکات نہیں اور ہمارے لیے ہے. تو اگر زکات کے مسئلے میں ہم نبی کی طرح ہو، ناممکن ہے. زکات کے مسئلے میں کہ ہم نبی کی طرح نہیں. ایک بات میں سوچنے لگا تھا جب یہاں پہنچا تھا کہ بھئی زکات دینے میں حرج کیا ہے؟ اگر نبی بھی دیتے تو کیا ہے؟ حالانکہ سادات کے لیے بات بتاؤں کہ سید جو ہے زکات دے نہیں سکتا اور سید پر ایسا حرام ہے کہ حالت اضطرار میں بھی سید پر زکات حرام. اور سادات سے مراد یہی حاکمی کرانے والے، چاہے علاوی ہو، چاہے افلاقی ہو، چاہے فاطمی، تو ان پر زکات ایسی حالت اضطرار میں. اور نبی نے بڑا اچھا کیا کہ زکات امت پہ فرض کیا اور اپنے گھرانے والوں کو لینا حرام کر دیا. اور دوسری قوموں کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ نبی نے اپنے بچوں کا انتظام کر دیا ہے. زکات فرض کر دیا، ورنہ دنیا یہی تو کہتی کہ زکات فرض کر دیا، گھر والوں کو لینا جائز قرار دیا، ساری دولت گھر میں پالے گئی. اگر نبی نے اپنے بچوں پر ایسا حرام کیا کہ مرتے دم تک زکات نہیں کھا سکتا تاکہ دنیا دیکھ لے یہ حکومت کے غریبوں کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے. آپ خیال کرتے تھے نا زکات کا مسئلہ. ہم مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے سید لے نہیں سکتا مگر سید کو دینا پڑے، لے نہیں سکتا دے نہیں تو نبی کو دینا کیوں نہیں؟ نبی پر زکات فرض کیوں نہیں؟ اس بات بتا سکتا دینے میں ہر چیز ہے. تو سنو بات یہ کہ زکات کس کو دی جائے؟ کیا کافروں کو زکات دے گا؟ مسلمانوں ہی کو دینا. اور کس کو دینا ہے؟ غریبوں کو دینا. اور یاد رکھنا کوئی اپنے غلام کو زکات نہیں دے سکتا. غلام سے وہ شریک غلام جنہوں کا کیا کرنا جن کا وجود ختم ہی. اس لیے کہ جو شرعی تمہارے غلام ہیں تم ان کے بھی مالک ہو، ان کے مال کی نگرانی. تو غلام کو زکات دو گے تو زکات ادا نہیں ہوگی. اس لیے زکات اس کو دو کہ تمہاری ملکیت سے نکل جائے. تو غلام کو دینے سے زکات ملکیت سے نہیں نکلتی. ایسے کوئی زکات ادا ہو جائے گی کتنی چوری سے نکالو پیٹی میں رکھ دو. زکات ادا کرنا ہے تو اس کے مسئلے کو سمجھو. معلوم
روزے کا حال سناؤں کہ حضور نے سونے کے ساتھ شروع کروا دی. روزے کے روزہ نصیب ہی نہیں تھا. ذرا ایک مرتبہ آپ بھی کر دیجیے. بس صرف 3 دن سونے کی سال 3 دن تک کیجیے تو سونے کی سال تو پیچھے رہے گا, مثال آگے ہو جائے گا. سونے کی سال حضور نے رکھا, کرو اتباع. ارے ہم کو کیا بتائیں دوستو, ہمارا تو عجیب حال کہ پوری رات ہم کو کھانے کا موقع دیا جاتا ہے کہ نہیں. غروب کے بعد اور طلوع صبح ساجد سے پہلے جتنا چاہو کھاؤ, بقدرے بادام کھاؤ, بقدرے گونا کھاؤ, جتنا چاہو. جتنا چاہو کھاؤ, اتنا کھانے کے بعد جو بات کو چہرہ دیکھنے کے لائق رہتا ہے. یہ تو اور سرکار نے کھانے رکھی ہے روزے میں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ روزے کے مسئلے میں تم رسول کی طرح نہیں ہو سکتے. ارے دوستو, اس وقت کے چاہنے والوں نے اتباع کیا. صحابہ نے حضور سے پوچھے بغیر شروع کر دیا. اور بس چہرے پر جب نقاہت کے آثار نمایاں ہوئے تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے. آپ یہ مت سمجھنا کہ حضور کو پتا نہیں, اس لیے کہ اگر سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور جاہل تھے تو کیا تم خدا کو بھی جاہل کہو گے. جب اس نے پوچھا تھا کبھی یمین کیا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو کیا خدا کو پتا نہیں تھا. تو ہر سوال جہالت کی دلیل نہیں ہوا کرتا. کیا ہے تمہارا. تو اس کے بعد کہا حضور آپ نے سونے کے سال رکھا, ہم نے بھی شروع کر دیا. کیا کہتا ہوں آئیے پر میں سے نہیں, کیا تم میری طرح ہو. لفظ کا حجم منکم, میں تمہاری طرح نہیں ہوں. ابھی تو ان کا عبدی یہ جمعی عبدی میں اس سے نہیں, میں اپنے رب کے ہاں سب بات ہوتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. میں تو اس کی بات بتا دوں. حضرت آدم سے کیا کہا, انہوں نے کہا مجھے میرا خدا کھلاتا پلاتا ہے. حضرت آدم سے کیا کہا تھا, اے آدم جنت میں یا جنت میں رہو اور جو چاہو ہائی سو شے تو نہ کرو, جو چاہو بے روک ٹوک کھاؤ. یعنی یہ آدم جنت میں رہو, جو چاہو کھاؤ, یعنی جو تمہیں چاہنا بھی تم کو ہے, کھانا بھی تم کو ہے, جو چاہو کھاؤ, مگر میرے محبوب کو چاہنے کی بھی زحمت نہیں دی گی. آدم جو چاہیں گے وہ کھائیں گے, اور محبوب میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. کو سمجھنے کے لیے اور گہرائی میں جانے والا ہوں کہ رسول کیا کھاتے ہیں. چلو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا, خدیجہ الکبریٰ سے پوچھو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا, صدیق اکبر سے پوچھو, محرم اسرار نبوی سے پوچھو, منبع علوم مصطفی سے پوچھو کچھ کھاتے دیکھا نہیں. کیا کھاتے ہیں, خدا کھلا رہا. تو میں آپ کو بتاؤں, خدا تمہارے جسم کا بھی کھانا اور تمہاری روح کا بھی کھانا, اور وہ روح کا بھی رازق ہے, جسم کا بھی رازق ہے. وہ روح کا بھی رب ہے, جسم کا بھی رب, مگر جسم کی غذا اور ہے, روح کی غذا اور. جسم کی غذا سے روح کی پرورش نہیں ہوتی, اور روح کی غذا سے جسم کی پرورش نہیں ہوتی. ذکر الہی یہ روح کی غذا, روٹی بوٹی یہ جسم کی غذا. ذکر الہی چھوڑ دو, روح مردہ ہو جائے گی, روح دبلی ہو جائے گی. روٹی بوٹی بنا دو, جسم توانا ہو جائے, اور روٹی بوٹی چھوڑ دو, جسم ناتواں ہو جائے. ذکر الہی بنا دو, روح توانا ہو جائے گی. معلوم ہے ذکر سے جسم کی پرورش نہیں ہوتی, اور جسم سے اور غذاؤں سے روح کی پرورش نہیں ہوتی. تو خدا دونوں کا رازق ہے, مگر سنو اپنے محبوب کے لیے اس نے ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ پورا جسم روح بن جاتا ہے, پورا جسم روح بن جاتا ہے. تو ذکر الہی
کہہ دیا کیا تم ہماری طرح ہو؟ ایک بات تھا، موقع بہت اچھا تھا، موقع اچھا یہ تھا کہ صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے کہ حضور آپ کی کچی بات کہتے ہیں، آپ واقعی تمہاری طرح اور دلیل بھی پیش کرتے ہیں، یہ حضور آپ نے تو ہمیں سنا ہے نا، دلیل اچھی تھی نا، مگر کوئی نہیں کھڑا، رسول کہے تمہاری طرح نہیں تھا، کہنا تمام صدیق اکبر کو کہ میں تو چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نبی نے اپنے ماننے والوں سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، کسی بھی نبی اپنے ماننے والوں، کافروں سے کہا، ماننے والوں سے نہیں کہا، اور کسی ماننے والے نے اپنے نبی سے نہیں کہا کہ ہم آپ کی طرح ہیں، کافر نے کہا، ماننے والے نے نہیں کہا۔ اور میں یہ آیت کی تلاوت کر رہا ہوں کہ نبی کس سے کریں؟ اے محبوب ان سے کہہ دو، ان کے مخاطب کون ہے؟ کفار و مشرکین، تفسیر ایک تفسیر دیکھو، کفر کے مخاطب کون ہے؟ کفار۔ اے محبوب کافروں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ میں بھی اس آیت کی پورے نکات پر نہیں لے جاؤں گا، وقت بہت زیادہ گزر جائے گا، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ، مگر ایک نقطہ ضرور کرو۔ اے محبوب ابو جہلیوں سے کہہ دو، ابو لہب سے کہہ دو، عتبہ و شیبہ سے کہہ دو، کافروں سے کہہ دو، مشرکوں سے کہہ دو، صدیق اکبر سے کہہ دو، نہیں ان سے نہیں، علی مرتضیٰ سے کہہ دو، نہیں ان سے نہیں، فاروق اعظم سے کہہ دو، نہیں ان سے نہیں، سہیل رومی سے ان سے نہیں، بلال حبشی سے ان سے نہیں، سلمان فارسی سے نہیں ان سے نہیں، ابو ذر غفاری سے کہہ دو، نہیں ان سے، ان سے نہیں، ان سے ہو، ان سے مت کہو، یہ جو دامن میں آ گئے ہیں ان سے مت کہو، جو باہر نکلے ہوئے ان سے کہو، جو باہر نکلے ہوئے ہیں ان سے کہو۔ اب جو یہ کہے کہ رسول نے ہم سے کہا، اب جو یہ کہے کہ رسول نے ہم سے کہا، وہ ان میں نہیں ہے، ان میں ہے۔ تمہارے دامن میں آ چکے ہیں ان سے مت لو، ان سے کہو جنہوں نے بھی سمجھائی نہیں، جو بھی قریب آنا ایک لطیفے کی بات کہا، کون ہے محبوب تم کہو، یہ تو پتا، یہ کہا ان سے پتا تھا تجھے کر، ان سے کہا یہ ہے، نبی نے تو ایک ہی بات کہا، یہ تو زندگی بھر ہے۔ حضور نے جب کہا جو خاموش اور دوستو، یہ مت سمجھو کہ ان کہنے والوں نے کیا کہا، یہ مت سمجھو رسول نے اپنی بے مصری کے اعتراف کے تمہیں اعتراف بھی تھا، یاد رکھو رسول کے دیکھنے والوں نے رسول کو کیا کہا، صدیق اکبر نے دیکھا تو کیا کہا، اے محبوب آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نظر میں نہیں دیکھا، حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو کیا کہا، کان میں شمس و تجرید کی وجہ نہیں، گویا سورج آپ کے چہرے میں رقص کر رہا۔ حضرت علی نے دیکھا تو کیا کہا، یقول سیدہ لما مثلہ قبلہ ولا قبلہ،
निकले तो सबका जाना पड़ेगा। तो मतलब इतिहास में कि तुम नबी की तरह नहीं होता। हज में हज का तो मामले ही गिरा, हज करके आते हैं तो मामला मांगा, खुदा ने कहा चलो लोगों को हज कर लिया, रोमियो आओ, हर्षियो आओ, हिंदी आओ, पाकिस्तानी आओ, अरबी आओ, अजमी आओ, मेरा पर्दा करो। चले भी और जब हम हिंदुस्तान से चले और यमन के मुकासात में पहुंचे तो ठहरो लिबास उतारो। इतना अच्छा लिबास, इतना चमकता हुआ लिबास, इसको काम है ना उतारो। अब क्या करें? लूंगी बम एक चादर में क्यों? अरे क्या हराम आ गया? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। खुदा की बारगाह में जलाल आने के करीब है, मुस्तफा का लिबास है। बाद में अदा करना सुन्नत पहले कर ले। क्या मुंह लेके जा रहा है खुदा की बारगाह से जलाल? बारगाह जलाल में क्या मुंह लेके जा रहा है? क्या ये चेहरा दिखाने के लायक है? क्या अमाल उसके सामने ले जाने के लायक है? अरे नहीं है तो मुस्तफा का अंदाज लेकर चलाया, उनका लिबास लेके चलाया, उनकी सुन्नत लेकर चलाया। आज इस चादर में अपने को लपेट ले, कल काली कमरी में वो तुझे लपेट ले। उसके बाद जनाबे वाला मैं चला हज के लिए पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद कहा गया ये देखो ये खुदा का घर है, इसका चक्कर मारा, ये खुदा का घर है। चौक है, ये खुदा का घर है, इसमें कभी खुदा रहा नहीं, कभी रहेगा का नहीं, क्या रहना मुमकिन नहीं। ये कैसे खुदा का घर है? अरे नाना, खुदा ने इसको अपना घर कह दिया। ये खुदा के सती का इस पर हाथ लगा है, खुदा के खलील का इस पर हाथ लगा है, खुदा के नबी का इस पर हाथ लगा है। तो बनाया था हबीबों ने। ए हबीबो, तुमने मेरी मर्जी के लिए बनाया है तो बनाया तुमने घर लिया। और उसके बाद फिर जनाबे वाला कहा गया इस घर का चक्कर लगाओ, सफा मरवा की सही करो, हजर अस्वद को बोसा दो, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, अरफात में दोपहर गुजारो, दिन गुजारो, मुज़दलिफा में रात गुजारो, मिना पे कंकरी डालो। सब मैं सोच में पड़ गया, क्या खुदा ने कभी इसका चक्कर लगाया था? क्या खुदा ने सफा मरवा की सही की थी? क्या खुदा कभी अरफात में ठहरा था? क्या खुदा ने मुज़दलिफा में कभी रात गुजारी थी? क्या खुदा ने कभी हजर अस्वद का बोसा दिया था? क्या खुदा ने कभी मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया था? क्या खुदा ने कभी मुज़दलिफा में रात गुजारी थी? क्या खुदा ने कभी मीना में नरमी जिमा किया था? अरे मुझे तो ये कहते बुलाया गया था कि आओ खुदा का फर्ज अदा करो। मैंने पूछा खुदा का फर्ज क्या? जवाब मिला, अरे नादा, ये सब मेरे महबूब की सुन्नत है, ये मेरे महबूब की सुन्नत है। मैंने अपने फर्ज के नाम से बुलाया है ताकि दरबार मेरा हो, सुन्नत उनकी हो। मैं वहां पर पहुंचता हूं तो एक अजीब कैफियत मुझे मिलती है, दीवानगी की कैफियत, दीवानगी की कैफियत। और दीवानों का जो हाल मैं देखता हूँ, हाजियों का भी वही हाल नजर आता है। याद रखो, कोई दीवाना जो है कभी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता, पहना दे तो गिरीबान साफ कर देता है, दामन के टुकड़े निकाल देता है। दीवानों को हमने देखा है सिला हुआ कपड़ा लपेट लिया, ये दीवानों का अंदाज है। तुझे बारगाह खुदाबंदी का दीवाना बनाया जा रहा, सिला हुआ कपड़ा उतार दे, चादर लपेट ले, पता चले कि ये होशियार नहीं है, दीवाना है, होशियार नहीं है, दीवाना है। तुझे बारगाह खुदाबंदी का दीवाना बनाया जा रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि दीवाने का अजीब हाल होता है, अपने महबूब के घर का चक्कर लगाया करता है, चिल्लाता है, रोता है, लिपटता है, कांपता है, मुस्तरिब होता है। तो कहा ले एक दीवाने इस अदा को भी कोई अख्तियार कर ले मेरे घर का तू चक्कर लगा, लिपटने का मन हो तुम मुल्तज़म में जाके लिपट जाओ, बाबे काबा से जाके लिपट जाना, बोसा देने का शौक हो तो हजरत
محبوب کے گھر کا چکر نہیں لگاتا، دیوانی میں کبھی نکل گیا تو کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس میدان میں، کبھی اس میدان میں، رات کہیں ہے دن کہیں ہے، تو ایک دیوانے یہ بھی کہے میرے گھر کا چکر لگا کر کبھی تو صفا پہ نظر آئے، کبھی تو مروا پہ نظر آئے، کبھی تو ارباز میں دکھائی پڑے، کبھی تو مصطفیٰ میں نظر آئے، پتا چلے کہ دیوانہ ہے دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے، دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے دیوانے کا یہ حال ہے، ناخن پڑ گیا نہیں کٹاتا، بال بڑھ گیا نہیں کٹاتا، جیوں ہے نہیں مارتا، یہ تو ہوشیار لوگ مارتے ہیں۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے حالت احرام میں ناخن مت کٹانا، بال نہ کٹانا، سچا کیوں نہ مارنا، تاکہ پتا کرے ہوشیار نہیں ہے دیوانہ۔ میں نے دیوانے کا ایک ہاتھ اور بھی دیکھا ہے، پیاس لگی چلا گیا کنویں کے پاس، وہ یہ نہیں کہتا پہلے لیمن چیک لاؤ، گلاس لاؤ، جگ لاؤ، آرام سے بیٹھ کے پیئیں گے، نہیں ڈور کو ڈال دیا، نکالا منہ میں ڈالا، پیتے ہی چلا گیا، پیتے ہی چلا گیا، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، حلق تک پی گیا، جو بچا اسے بھی نہیں چھوڑا، بدن پہ گرا کے پلٹ آیا، بدن پہ گرا کے پلٹ آیا۔ یہ دیوانے کا انداز ہے۔ تو بھائی چاہے زمزم کا ادب یہی ہے کہ وہاں جاؤ تو دیوانوں کی طرح جاؤ، پیو تو دیوانوں کی طرح پیو۔ آج تو لوگوں نے پائپ لائن لگا دی ہے، مگر طریقہ مصنون یہی تھا کہ کنویں سے نکالو ڈور کو اور پھر منہ میں لگا دو، اور جتنا پی سکو پیتے چلے جاؤ، جو بچے گرا دو، جب پلٹو تو پتا چلے دیوانہ۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا جناب والا دیوانے کا کبھی عجیب حال ہوتا ہے، مزاج بگڑا تو فوراً اس نے ڈھیلا اٹھایا، پتھر اٹھایا، مارنا شروع کیا، ادھر پتھر مارا، ادھر پتھر مارا، ادھر پتھر مارا۔ پتھر مارنے کی بھی عادت دیوانوں کی ہوتی ہے، کہا یہ دیوانوں یہ بات نہیں کرو، جاؤ اس شیطان کو بھی مارو، اس شیطان کو بھی مارو، اس شیطان کو بھی مارو۔ مگر یہ خدا، یہ بارگاہ خدا بندی کے دیوانے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، پتھر بھی چلاتے ہیں تو شیطان کو خیال کرتے چلے جاؤ، کیا منظر ہے۔ اگر سنا ہے دیوانوں کر جاؤ، بہت چکر لگا دیا، بہت شور مچا دیا، بڑی پہاڑیاں دوڑ لی، بہت میدانوں کا چکر، چلو لباس اٹھاؤ، قاعدے کا لباس ناخن بڑھ گئے، بال کی غلط ہو گئی، صحیح تھا، اچھی بات کا ہوگا، ٹھہرو، اب میں تمہیں اپنے محبوب کے حالے چل رہا ہوں، یہاں دیوانے تھے وہاں ہوشیار رہنا، یہاں دیوانے تھے وہاں ہوشیار رہنا، ارے یہاں کی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کرا لیں گے، اور اگر ان کے مجرم ہو گئے تو میں نہ بچوں گا۔ خدا دیوانہ باشی، محمد ہوشیار، خدا دیوانہ باشی، محمد ہوشیار۔ اور مدینے کی طرف ہے، ایک وہاں جا کر چکر مت لگا، ایک وہاں جا کر شور نہ مچاؤ، ایک وہاں جا کر ادھر پتھر مت دیکھنا، ایک وہاں جا کر ادھر ہوا مت لگا، وہ بڑی نازک درجہ ہے، لاتا تو اسماتا تو سو کا سوتی نبی کی آواز سے آوازیں نہ بلند کرنا، نبی کی آداب کا لحاظ کرنا۔ یاد رکھو، دیکھو وہاں دیوانگی کا انداز تھا، یہاں ہوشیاری کا انداز ہے، وہ منظر ہی کچھ اور ہے۔ میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، یہ حج کرنے والوں، تم یہ کیف حاصل کر کے آئے ہو، مگر مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے کعبہ کا چکر کیوں لگایا؟ تم نے حجر اسود کا بوسہ کیوں دیا؟ تم نے صفا و مروہ کی صحیح کیوں کی؟ تو یہی تو کہو گے کہ نبی نے بوسہ دیا اس لیے ہم نے دیا، نبی نے چکر لگایا اس لیے ہم نے دیا، ہم نے چکر لگایا، نبی نے صفا و مروہ کی صحیح کی اس لیے ہم نے صفا و مروہ، یہی تو کہو گے۔ تو تمہارے ایک مثال سے لیتے چلو، حجر اسود کو چومنے کی وجہ تمہاری کیا ہے؟ نبی کا چومنا۔ اچھا نبی نے کیوں چوما؟ یہ سوال گمبھیر ہو گیا، تم نے جو چوما وہ تو سمجھ میں آ گیا، اس لیے نبی نے بتا دیا، تم نے کیوں؟ نبی نے کیوں دیا؟ تمہاری ماں کی نبی کے بوسہ دینے کی وجہ کوئی اور، اور تمہارے بوسہ دینے کی وجہ نبی کا عمل۔ تو یہی میں پوچھا ہوں، جب وجہ بدل گئی تو اتباع کیسے؟ جب وجہ بدل گئی تو اتباع کیسے؟ اور ایک بات بتاؤ، بڑا اچھا ہوا جو حج کا منظر
چون کیا ہے پوچھ کے یاد رکھو ایک کعبہ بھی غیر خدا ہے، اس کی عبادت بھی شرک ہے، حجر اسود کی بھی عبادت شرک ہے۔ تو اگر چومنا پوجنا ہے تو یہ حاجی نہیں آئے مشرک بن کے آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ پوجنا اور ہے چومنا اور ہے، جو چیز شرک ہے حرام میں شرک ہے، غیر خدا کا پوجنا شرک ہے۔ تم مردے کو پوجو جب بھی مشرک، زندہ کو پوجو جب بھی مشرک، قریب کو پوجو جب بھی مشرک، دور کو پوجو جب بھی مشرک، نبی کو پوجو جب بھی مشرک، ولی کو پوجو جب بھی مشرک، پتھر کو پوجو جب بھی مشرک، غیر خدا کا پوجنا شرک ہے۔ تو جس کو بھی پوجو گے مشرک، اب اگر چومنا بھی شرک ہو، اب اگر چومنا بھی شرک ہو تو جس کو چومو گے مشرک، کیا مطلب؟ باپ کا قدم چوما مشرک ہو گئے، ماں کا پیر چوم لیا مشرک ہو گئے، مرشد کا ہاتھ چوم لیا مشرک ہو گئے، اور میاں اپنے بچے کو خوشی سے اٹھا کر پیار میں چوم لیا مشرک ہو گئے۔ میں چومنے کی حد بتانے نہیں بیٹھا ہوں کہ لوگ کیا کیا چومتے ہیں، تو بات بتا دوں کہ اگر چومنا شرک ہے تو دنیا میں مسلمان کہاں رہا ہے؟ پتھر کو نسبت خدا کی ذات سے ہو جائے تو چوموں پہ عبادت بن جائے، پتھر کو نسبت، یاد رکھو پتھر کو نسبت خدا کے گھر سے ہو جائے تو چوموں پہ عبادت، تو جس در کو خدا کے گھر سے نسبت ہو جائے اس در کا بھی چومنا عبادت۔ یاد رکھو، اچھی بات سمجھ میں آ گیا، چومنا اور ہے پوجنا اور ہے۔ آج کل کی آئے مگر مسئلہ نہیں سمجھ گیا، غیر خدا کو چوم کر آئے اور غیر خدا کے چومنے سے روکتے ہوئے کر آئے، غیر خدا کو چوم کر آئے اور غیر خدا کو چومنے سے روک رہے ہیں۔ اب خیال کرتے چلے جاؤ، اور ایک منظر اور بتاؤ، ارے بھائی زمزم کا پانی پیا کہ نہیں پیا؟ پیا، کھڑے ہو کر کے بیٹھتے، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے، حرم کے اندر کھڑے ہو کے، مسجد حرام میں کھڑے ہو کر، یہاں ملے تو کھڑے ہوگا، وہاں ملے تو کھڑے ہوگا، تو یہ قیام کیوں کیا؟ یہ تو پانی کے لیے قیام تعظیمی جائے، پانی کے لیے قیام تعظیمی جائے تو ساتھی کوثر کے لیے نہ جائے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ مسئلے حج میں بھی تم رسول کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اچھا یہ تو مسائل تھے نا، احکامات تھے، معاملات میں کیسے ہوتا ہو؟ تمہارے لیے آج جو مساوات قائم رکھنے کی صورت میں 4 شادی سے زیادہ نہیں، سرکار کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ تمہاری بیوی اور تمہارے وفات کے بعد دوسرے نکاح میں آ سکتی ہیں، لیکن جدا کے امہات المومنین کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہاری وراثت بٹے گی، نبی کی وراثت نہیں بٹے گی۔ معلوم ہو کہ نہ عبادات میں تم رسول کی طرح، نہ معاملات میں بھی، معاملات میں بھی تم رسول کی طرح نہیں۔ بات بھی ہے جو مرتا ہے اس کی وراثت بڑھتی ہے، نبی تو زندہ ہے تو وراثت کے بڑھنے کا نہیں۔ اچھا یہ تو
کہ نبی کی اتباع ناممکن. جتنا وقت میں نے لے لیا مگر میں بتاؤں عقل کہتی ہے نبی کی اتباع ناممکن اور قرآن کہتا ہے اتباع کرو. مشکل پڑ گئی اتباع کرو. اب میں بتاؤں دوستو اتباع کا وہ معنی ہے کہ جو نبی کرے ہو، بلکہ یہاں مراد یہ ہے اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مگر وہ مقصد یہ تھا کہ جو نبی کہے ہوگا، جو تمہیں کرنے کے لیے دے بولو، ہر بات میں تو نہ کرنا. مگر یہاں پر ہمارے مولانا پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب اگر اطاعت ہی مراد تو اتنی پیچیدگی کی ضرورت کیا تھی؟ آیت بھی ہو سکتی تھی ان کنتم تحبون اللہ فاطیعونی یحببکم اللہ. اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو. اطاعت کا رب کیوں نہیں رکھا؟ یہ کیا رکھا ہے اتباع ہے مراد ہے اطاعت. انہوں نے ایک بات بتایا کہ اتباع اور اطاعت میں فرق. اتباع کسے کہتے ہیں؟ کچھ میں کروں آپ کا تو جب تک وہ ادا آپ کو پسند نہیں آئے گی آپ نہیں کریں گے. تو اتباع میں محبت ضروری اور اطاعت کا معاملہ ایسا ہے کبھی خوف سے لوگ اطاعت کرتے ہیں، کبھی لالچ میں اطاعت کرتے ہیں. ایک چیز کا اتنا کر لو کوئی جواب آ جاؤ گے اس میں بھی اطاعت ہو رہی ہے. کبھی خوف سے اطاعت کرتے ہیں، ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہندوستان میں تبھی اطاعت کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے تو اطاعت میں چھوڑ ہے اسی لیے اتباع کا لفظ رکھا گیا تاکہ میرے محبوب کی اطاعت خوف والی نہ ہو، لالچ والی نہ ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور حاصل کلام کیا ہوا کہ اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی محبت دلیل میں پیش کرو. دیکھو دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی، دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی. دعویٰ کیا ہے؟ رسول کی خدا کی محبت، دلیل میں پیش کرو رسول کی محبت. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کرے مگر رسول کی محبت کا دعویٰ بھی نہ کرے. ایسا ہو سکتا ہے مگر یہ ناممکن ہے کہ کوئی رسول کو چاہے اور خدا کو نہ چاہے. دنیا میں ایک مثال ایسی نہیں مل سکتی. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی. اور اگر میں کہوں سنو رسول کی محبت کا اگر دعویٰ ہے تو اہل بیت اور صحابہ کی محبت دلیل میں پیش کرو. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی. اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رسول کی محبت کا دعویٰ کرے مگر صحابہ کو گالی دے. ایسا ہو سکتا ہے ایک شخص رسول کی محبت کا دعویٰ کرے مگر اہل بیت کو نیزہ دکھائے. مگر یہ ناممکن ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کا چاہنے والا رسول کو نہ چاہے. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی. اگر تمہیں دعویٰ ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا تو ائمہ شریعت کی محبت دلیل میں پیش کرو. اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے مگر حنفی بننے سے اس کا کلیجہ پھٹتا ہو، شافعی ہونے سے وہ مستری ہو رہا ہو، مالکی حنبلی بننے کو تیار نہیں. مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی اہل بیت اور صحابہ کا چاہنے والا. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی. اور اگر تمہیں دعویٰ ہے ائمہ شریعت کی محبت کا تو ائمہ طریقت کی محبت دلیل میں پیش کرو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مصلحت وقت کے پیش نظر اپنے کو حنفی کہے، کوئی شافعی بن جائے، کوئی حنبلی کہے، مالکی کہے مگر قادری ہونے کو تیار نہ ہو، چشتی بننے کو تیار نہ ہو، نقشبندی بننے کو تیار نہ ہو، شہزادی بننے کو تیار نہ ہو. مگر یہ محبان ہے اولیاء کرام یقیناً ان ائمہ شریعت کا احترام کریں. دعویٰ اوپر کا میں اپنے ہندوستان کی بات بتاتا ہوں. وہاں ایک نعرہ لگا دیا تھا. یہ ہمارے علماء کرام زمانے کے لحاظ سے نعرہ بھی ایجاد کرتے ہیں. ایک نعرہ کیا ہے؟ قوم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کون نعرہ ہے؟ ہمارے ہندوستان میں بہت نعرہ
ہمیشہ ہم نے اپنے کو ممتاز رکھا تاکہ کوئی ہم کو شبہ کی نظر سے نہ دیکھے، سمجھ لیکن اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہماری زبان۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کیا ہے کہ دیکھو درود کا حکم ہے قرآن میں کہ نہیں؟ صلو علیہ وسلم کا لفظ ہے کہ نہیں؟ نبی پر درود و سلام بھیجو تو درود و سلام کے الفاظ قرآن سے پوچھ رہا اللہم صلی علی محمد وسلم علیہ، ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، درود ہو گیا نا؟ کہ اللہ محمد پر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما، قرآن کی نازل فرما، ہو گیا تو حکم الہی تو پورا ہو گیا۔ مگر سنو ہم نے کیا کیا؟ درود تو اتنے سے مکمل ہی ہو جاتا، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایک ایسا وقت آیا کہ رسول کی آن کے لوگ دشمن ہو گئے، رسول کی آن کے خلاف نیزہ چلانے لگے، تو ہم نے سوچا کہ نہیں وہ بھی کلمہ ہی پڑھ کر ایسا کرے، اب تنہا کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اب درود میں ایسا لفظ بتا ملانا پڑے گا تاکہ پتا چلے کہ ہمارے سے دشمن نہیں ہے دوست۔ ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب ہم نے یہ کہہ دیا پتا چلا ہمارے سے دشمن نہیں ہے دوست ہیں۔ اور جب ہم نے یہ دیکھا ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ صحابہ کو لوگ گالیاں دینے لگے، ہم نے درود اور پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد آلہ وصحبہ وسلم۔ ہم نے یہ دیکھا ایک زمانہ آیا کہ رسول کو لوگ سردار ماننے کو تیار نہیں، رسول کی سیادت کے منکر ہو رہے ہیں، تو ہم نے کہا درود دیکھ کر پڑھا دو تاکہ پتا چلے کہ ہم سردار مانتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم نے دیکھا کہ رسول کی آئی اور لوڑائی کا لوگ انکار کرنے لگے، تو ہم نے ایک لفظ اور پڑھا دیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، ایک لفظ اور پڑھا۔ اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی رسول کے حاجت روا ہونے کا انکار کرتا ہے، کوئی مشکل کشا ہونے سے انکار کرتا ہے، کوئی تحفظ بڑا ہونے سے انکار کرتا ہے، کوئی شفیع الکبیر ہونے سے انکار کرتا ہے، کوئی خاتم النبیین ہونے سے، ہم نے بھی لمبا چوڑا درود بنایا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا و شفاء صدورنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولانا دافع البلاء والغباء والآفات والمغفرة سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المرسلین۔ ہمارا درود پڑھتا چلا گیا، پورا درود تاج تیار ہو گیا، پورا درود تاج تیار ہو گیا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں تو درود تاج نہیں تھا، لوگ کیا پوچھتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں درود تاج نہیں تھا، تو میں بھی جواب دیتا ہوں رسول کے زمانے میں تم بھی نہیں تھے۔ رسول کے زمانے میں تم بھی نہیں تھے، ارے جیسے جیسے تم بگڑتے گئے ہمارا درود بنتا اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے کو ممتاز رکھو، اپنی امتیازی شان کو برقرار رکھو۔ میں مصیبت میں پڑ چکا ہوں، اس لیے میں اپنے غم کی داستان سب کو سنانا کرتا ہوں۔ میں مصیبت میں کیا ہوا، میں گجرات میں تھا، گجرات کے جو احوال وہ جانتے ہیں، وہاں ایک مقام النگ بہت مشہور اسٹیشن ہے، اور میں پہلی بار شروع سے جب وہاں گیا تھا اس وقت میں کہتے بتاؤ آنند سے مجھے بیرپور جانا تھا، ایک دوسری ٹرین بدلنی تھی۔ اچھا ایک ملا جی سے بیچارے بیرپور میں، تو ملا جی سے میں نے بتا پوچھا تھا اب میں آنند میں آ جاؤں گا، آپ کی میں آنند میں آ جاؤں گا۔ اچھا جناب میں نے کسی پوچھا نہیں، جب میں آنند میں اتر آئی تو کوئی تھے نہیں جس کو میں پہچانتا، بہت حیران ہوا، پلیٹ فارم پر چکر لگایا، کوئی جانے پہچانے صورت میں بڑھائی نہیں نظر آئی۔ پھر میں نے دوسری ٹرین کا پتا لگایا، اس پر بیٹھ گیا، پھر سوچا آخر جب میں شیواجا اتروں گا تو ادھر سے کیسے جانا ہوگا، بڑی حیرانی پریشانی، کبھی اترتا ہوں کبھی چڑھتا ہوں۔ اتنے میں ایک صاحب آئے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بیرپور جانا، آپ کا یہ نام ہے؟ کب میں آپ کو لینے آیا؟ ارے صاحب آپ کہاں سے؟ کبھی جب آپ اسٹیشن پہ اترے گا تو میں آپ کے سامنے ہی تھا۔ ارے پہچان نہیں تھے؟ اب میں بتاؤں بات کیا تھی؟ بات یہ تھی جو آئے تھے مجھے پہچانتے نہیں، اب ملا جی کام میں لگتے، اور میرا طریقہ کیا تھا، پوری گجرات کا میرا طریقہ یہ تھا
کہ جب میں ٹرین سے اترتا تھا تو اسی لباس میں، جس لباس میں آپ مجھے دیکھیں اسی لباس میں اترتا تھا. تو ملا جی نے سمجھا دیا کہ دیکھو ان کا پہچاننا آسان، یہ لباس ہوگا، کرتے کار ہوگا، اپنے شریر ہوگی، ایک تمہاری شرم کا ہوگا، اس لباس سے وہ اتریں گے تو پہچان ہوگا، پہچان سے لباس تم چلے جاؤ. اچھا ہوا یہ کہ اس دن میں جلدی میں تھا، یہ ساری چیزیں پیٹی میں اور میں لنگی اور کرتے میں. تو میرا ڈھونڈنے والا میرے سامنے مجھے نہیں پہچانا. ملا جی نے جو پہچان بتائی تھی اس کو تلاش کرنا نہیں مل رہی ہے. دوستوں قبر میں بے بیٹھے محبوب کی پہچان کرائی جائے گی. یہاں صحیح پہچان لے لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے رہو نہ پہچانو. پھر اس کے بعد میں چونکہ نقلی کڑی ہوئی ٹوپی پہنتا ہوں تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیے وہ ٹوپی آپ کی ہمارے علاقے کی نہیں تھی، اسی لیے میں آپ سے پوچھنے چلا رہا. میں نے کہا بہت اچھا ہوا، لکڑی ٹوپی پہنی تھی اس لیے آ گیا، اگر گجراتی ٹوپی ہوتی تو پوچھ لو کہ کم سے کم ٹوپی سے میں تو بتا لیا، ٹوپی نے تو بتا لیا. مگر دوستوں راستے پر میں یہ سوچتا رہا کہ یہ جبا پہننا نہ فرض ہے نوازی، یہ چھڑی لینا نہ فرض ہے نوازی، یہ امامہ پہننا نہ فرض ہے نوازی، یہ ہاتھ میں اس طرح کا رومال رکھنا نہ فرض ہے نوازی. مگر جب اس کو ہم نے اپنی علامت بنا لیا تو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ پلیٹ فارم کا چکر لگانا پڑا، یہ حاصل کا شکار ہونا پڑا، مسترد ہونا پڑا، بے چین ہونا پڑا. تو آئے لوگوں مسئلہ سمجھ لو، فاتحہ نہ فرض ہے نوازی، یہ جمیلات کی مروجہ انداز کی محفلیں نہ فرض ہے نوازی، بات خانے کی زیارتیں کورس کے پروگرام نہ فرض ہے نوازی، نہ یہ کھچڑا فرض ہے، نہ یہ حلوہ فرض ہے، نہ یہ سوئیاں فرض ہے. مگر جب اس دور کے سنیوں نے اس کو اپنی علامت بنا لیا ہے تو اب کرنا ضروری ہے، کہیں لوگ نمبر نہ لگانے لگے. اپنی علامت کو پہچان رکھنا ضروری ہے. تو خدا کا یہ ہے کہ اگر تم واقعی خدا کے چاہنے والے ہو تو محبوب کی اتباع کرو. چلتے چلتے ایک بات اور کر دو، وہ یہ کہ ایک دو بزرگ شخصیتوں کی بات کریں. قرآن کہتا جو محبوب کہیں مانو، یہی نا، مگر دو عظیم شخصیتوں نے محبوب کی بات نہیں مانی. نبی نے کہا یہ کرو، انہوں نے کہا نہیں کرو. اور ایک کون ہے؟ ایک صدیق اکبر، ایک ہے صدیق اکبر اور ایک ہے علی مرتضیٰ. نبی نے کہا کرو، نہیں کرو. قرآن کہتا مانو پھر نہیں مانو. نبی کی بات نہیں مانو. موقع کیا؟ صلح حدیبیہ. حضرت علی شاہ کی تحریر، محمد رسول اللہ قلب سے نکل چکا. سہیل بن عمرو قاشی نے اعتراف کر دیا کہ اللہ کا رسول ہی ماننے سے بڑا تھا. ابن عبداللہ کا بیٹا. تو نبی نے سوچا صلح کی کام کا معاملہ عجب، لفظی جھگڑوں میں اسے نظر نہیں کرنا چاہیے. لہذا نبی نے کہا علی نکال. کہا میں نہیں ہوں، ہم رسول اللہ کا نام مٹانے نہیں آئے ہیں، رسالت کا قسم لہرائے. تو نبی نے کیا کیا؟ اٹھا لیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے قلم سے لکھ دیا محمد ابن عبداللہ. اچھا ہوا کہ نبی کو لوگوں نے قلم چلاتے ہوئے دیکھ لیا. نبی قلم چلاتے ہوئے کبھی نظر نہیں. نبی کا کام تاجدارانہ شاہانہ وہی آئی لکھوا دیا، خط بھیجا کسی سے لکھوا دیا. لکھواتے رہے. نبی قلم چلاتے ہوئے نظر نہیں آئے. مگر سیرت نبویہ میں ایک واقعے کی ضرورت تھی کہ نبی قلم چلاتے ہوئے نظر آئے تاکہ مستقبل کا جو ٹائم کا جانور نبی کے لیے نہ کہہ دے تمہیں لکھنا نہیں آتا. اچھا نبی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی انکار کیا نہیں. اور ایک
نکاح ہوگا تو صدیق اکبر حضور کسی قوم میں سجا کرانے گئے، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، صدیق اکبر کو قوم نے پڑھا دیا، نماز شروع ہو گئی۔ جب نماز شروع ہو گئی اثناء نماز میں رسول کا آنا تھا کہ مقتدیوں نے تالی بجائی، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، نبی نے کہا کھڑے رہو، نہیں مانا، ہر جی گئے پیچھے، نبی آگے بڑھ کر کے باقی نماز کی تکمیل ہوتی، بعد میں نبی پوچھتے ہیں اے ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ تم ٹھہرو تو تم نہیں چڑھے، تو کیا کہا تھا صدیق اکبر نے؟ ماں کانا نے ابن ابی قحافہ جو قدمانا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں ضرورت نہیں ہے کہ نبی کیا آپ خیال رکھتے چلے گا، انکار کیا کہ نہیں کیا نا؟ اب مجھے بتاؤ، چلو ان کی بات صدیق اکبر نبی کا حکم ہے اطیعوا الرسول فاتبعونی، ارے حضور انکار کرنے پر کتنا بڑا برا ہوتا ہے، ابلیس نے انکار کیا تھا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے تھا، خدا کا انکار کیا، آپ نبی کا انکار کر رہے ہیں، یہ علی بڑا قتل ہو جائے گا، یہ ابو بکر صدیق بڑا قتل ہو جائے گا، اور انکار کو دیکھتا ہے یہ نہیں سنتا، ابلیس نے انکار کیا تو کیا کیا، آبا وقت تک بڑا انکار کیا، اپنی بڑائی چاہیے، اور ہم نے انکار کیا اپنی غلامی چاہیے، ابلیس نے انکار کیا تو اپنی بڑائی چاہیے، اور ہم نے انکار کیا تو اپنی غلامی چاہیے، ابلیس کے انکار نے اسے محسوس کر دیا، ہمارے انکار میں ہمیں محسوس آپ نے دیکھا محبت کا انکار بھی کتنا زیادہ ہوتا ہے، محبت بڑی خوش نصیب ہے، مانے تو خوش نصیب، نہ مانے تو خوش نصیب، بڑھتی ہے تو بڑھتی ہی چلی جا رہی۔ اب ایک مسئلہ اور بتاؤ، جب نبی آئے تھے تو نمازیوں کے ذہن میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں؟ تالی بجائی، کوئی علامہ تمہارے یہاں آئے تم تالی بجاؤ تو نماز ہوگی؟ امام پیچھے ہو گئے پھر بھی نماز نہیں ہوئی، ارے نادانوں غور کرو، ایک وہ زمانہ تھا کہ نبی کی عظمت کے خیال سے نماز کی تکمیل ہوتی تھی، صحابہ کی نماز ہو جائے نبی کے خیال سے، آج کی نماز نہ ہو اور بھی نازک وقت پر لے چلو، وہ واقعہ یاد کرو کہ جب نبی سجدے میں حضرت امام حسین پشت پر آ گئے، نبی نے سجدہ طویل کر دیا، اس سے پوچھو نبی کیوں جھکے، میں کہوں گا خدا کے لیے، کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں حسین کے لیے، تو نماز میں حسین کا خیال آیا کہ نہیں، حسین کی راحت کا خیال آیا کہ نہیں، محبت کا خیال آیا کہ نہیں، یہ بتاؤ نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں، نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ ارے نادانو سوچو، جب نوازے کے خیال سے نانا کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز الحمدللہ